الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقل لعبادي اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے. اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، میرے بندوں کو میرا پیغام دے دیں، میرے بندوں کو میرا میسیج دے دیجئے. کیا پیغام دیں؟ کیا میرے بندوں سے کہیں؟ یقولو کہ وہ کہیں، التی وہ چیز ہی احسن جو سب سے اچھی ہے. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہے. اچھی بات کیا کریں، اچھے انداز سے کسی کو مخاطب کیا کریں، اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں، اس طریقے سے بات کریں جو یہ نہیں فرمایا جو اچھی ہے، فرمایا جو سب سے اچھی ہے. کوئی بھی بات کرنی ہے، اس کی تعبیر، اس کی ادائیگی، اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے جو مد مقابل کو برا نہ لگے، مد مقابل کو اچھا لگے. ایک ہی بات چاہے وہ ہم صحیح کر رہے ہیں، وہ ہم بہت برے طریقے سے کر سکتے ہیں، تو صحیح بات بھی برے طریقے سے کرنا صحیح نہیں ہے. اچھی بات ہی کرنی ہے، غلط بات نہیں کرنی، اور اچھی بات کرنی ہے اور اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور صرف اچھے طریقے سے نہیں کرنی، اس طریقے سے کرنی ہے جو سب سے اچھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ وَقُلْ عبادی یہ نہ فرماتے، یہ نہ کہتے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہی کہہ دیتے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا التی ہی احسن، یا اس قسم کے اللہ تعالیٰ الفاظ بول دیتے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اچھی بات کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کریں. دونوں انداز میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہمیں قرآن کریم کے ہر آیت میں یہ انداز نہیں ملتا کہ قرآن کریم کے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیں تو اللہ تعالیٰ اس انداز سے حکم دیں کہ اللہ نبی کو کہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچائیے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن کریم میں جو بات بھی ہوگی تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. قرآن کریم سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کے فرمانات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے روک رہے ہیں. تو جن آیات میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم ہمیں دیتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، ہم نے پڑھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یا جس بات کا علم نہ ہو وہ بات نہ کیا کرو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو. یہاں جو انداز ہے تو اس انداز کے اندر اصل میں ایک اہتمام ہے. تو اس اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کسی آیت میں یہ انداز نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ حکم ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس انداز کے اندر مزید تاکید اور مزید زور پیدا ہو رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں. اگر اللہ نبی کو نہ بھی کہیں، اللہ ڈائریکٹ حکم دے دیں، تب بھی وہ اللہ کا پیغام نبی کے لیے بھی ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی ہے. لیکن اس انداز میں زیادہ اہتمام اور زیادہ اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک حکم پہنچا رہے ہیں. تو یہ حکم عام نہیں ہے، یہ حکم بہت اہم ہے. لائٹ نہیں ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا. یہ بہت اہم حکم ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کریں جو سب سے اچھی ہے، یعنی بات کرنے کا انداز سب سے اچھا ہونا چاہیے. یا یہ نہیں ہو رہا کہ صحیح بات کہیں، اچھی بات کہیں. اچھی بات تو کہنی ہی کہنی ہے، اس طریقے سے کہنی ہے جو سب سے اچھی ہے. ہم بعض دفعہ اچھی بات، صحیح بات اگلے کے منہ پر مار دیتے ہیں. دیکھیے اگر ایک بندہ ہمارا مخاطب ہے تو اگر اس کی کوئی شکل اتنی اچھی نہیں ہے تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ اگرچہ ہم اگر اس کو اس کی شکل کے بارے میں کہیں اے کالو یا فلاں یا کوئی چھوٹے قد کا ہو، ہم اس کو چھوٹے قد کا کہیں، ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم تو سچ بول رہے ہیں. لیکن کیا اس بات کو کوئی اچھا کہے گا؟ کوئی اچھا نہیں کہے گا. اگرچہ بات صحیح ہے تو بات کا صرف صحیح ہونا کافی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ بات کسی نے حق کی ہے، صحیح کی ہے یا غلط کی ہے. بات کی کس انداز سے، بات کہنے کا انداز سب سے اچھا ہونا چاہیے. ایک دفعہ ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے دوسری بیوی کے بارے میں یعنی اگر سوکن ہو تو ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو معاشرت ہو جاتی ہے، اور یہ یعنی طبی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں بھی بتقاضۂ بشریت یہ چیز موجود تھی. تو ایک بیوی نے دوسری بیوی کے بارے میں اس قسم کی بات کی یا اس قسم کا اشارہ کیا جس سے اشارہ ملتا تھا کہ وہ چھوٹے قد کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ اشارہ یہ بات کہی تھی تو آپ نے فرمایا تم نے تو ایسی بات کہی ہے اگر اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. حالانکہ بات جھوٹ نہیں تھی. ہم بعض دفعہ کسی کو وہ رتبے میں ہم سے کم ہے، مال و دولت میں ہم سے کم ہے، یا وہ ہمارے ہاں جاب کرتا ہے یا وہ اسٹیٹس میں ہم سے کم ہے، تو وہ ہم اس کو کوئی بات کہیں، اس کو کسی ایسے لقب سے پکاریں، وہ بعض دفعہ اپنا رتبہ کم ہونے کی وجہ سے، اپنا اسٹیٹس کم ہونے کی وجہ سے ہمیں ٹوک نہیں سکتا. دل میں اگرچہ وہ محسوس کرتا ہے. تو ہم کسی کو چھوٹو کہہ کر بلائیں، کسی کو ہم بعض دفعہ بلا وجہ ہی ہم سے تو اسٹیٹس میں کم ہے، اے پاگل اس طرح کر کے بلا لیں کسی کو. وہ ممکن ہے کہ منہ سے کچھ بھی نہ کہ، اور ممکن ہے اسے پوچھیں کہ میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی تمہیں بری لگی، ممکن ہے وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ مجھے بری لگی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کہ مجھے بری لگی ہے تو اگلا بندہ اسٹیٹس میں اس سے اوپر ہے، تو اگلا بندہ آئندہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا. تو ہمیں اچھی بات کرنی ہے، بری بات نہیں کرنی ہے اگلے بندے سے. کسی کا لقب، الٹے سیدھے القاب نہیں ہم نے بنانے. کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی جو اس کو بری لگتی ہے، چاہے وہ بات حقیقت میں سچائی کیوں نہ ہو. ہر سچی بات کہنے والی نہیں ہوتی. سچی بات کہنے کا کوئی بھی انداز ہو تو میں تو سچی بات کہہ رہا ہوں، میں تو بڑا کھرا بندہ ہوں. یہ بعض لوگ نا بڑے جی میں تو کھرا ہوں، میں تو سیدھی بات کر دیتا ہوں. نہیں، بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے. بات بھی صحیح ہونی چاہیے اور کہنے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے. کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ کہیں وہ بات جو کہ سب سے اچھی ہے. ہوگا کیا؟ بات غلط کی جائے گی، تو غلط بات تو ویسے ہی غلط ہے، وہ ویسے ہی اللہ کو ناراض کرتی ہے، جھوٹ یا غلط بیان نہیں. اور اگر بات صحیح ہے لیکن وہ غلط انداز سے کی جائے گی تو ہوگا کیا؟ نقصان کیا ہوگا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان بے شک شیطان اختلاف ڈال دیتا ہے لوگوں کے درمیان. شیطان کو موقع مل جاتا ہے دخل اندازی کا اگر بات غلط طریقے سے کی جائے.
بات غلط کی جائے تب تو جھوٹ وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر بات صحیح بات بھی ہو غلط طریقے سے بھی کی جائے تو پھر شیطان درمیان میں آتا ہے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اگلا بندہ چاہے اس کا اظہار کر دے تب بھی، چاہے اس کا اظہار نہ کرے تب بھی، اللہ تعالیٰ نے الزام دینے سے بھی منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے الٹے سیدھے القاب سے بھی منع کیا ہے۔ سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم یعنی مردوں کی قوم کسی دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے، مذاق نہ اڑائے کوئی کسی کا، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ہم جس کو مذاق بنا رہے ہیں، جس کو ہم بات بنا رہے ہیں، کیا پتہ وہ دنیاوی اسٹیٹس میں ہم سے کم ہو لیکن اللہ کے ہاں ہم سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو الزام نہ دو، یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے کو الزام نہ دو، فرمایا اپنے آپ کو الزام نہ دو۔ اپنے آپ کو الزام نہ دو کیا مطلب؟ جب ہم کسی دوسرے کو الزام دیتے ہیں تو وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو الزام دے رہے ہیں، ہم اگلے کو الزام نہیں دیتے، ہم پھر اپنے آپ کو الزام دیتے ہیں۔ کسی دوسرے کو الزام دینے کو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو الزام نہ دو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو الزام نہ دو۔ ایک تو انسان اپنے بارے میں الزام والی بات نہ کرے، نمبر دو اس سے مراد دوسرے کو الزام دینا بھی ہے، اور دوسرے کو الزام دینا اپنے آپ کو الزام دینا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ دوسرا شخص کہنے کو دوسرا ہے لیکن مسلمان ایک جسد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ایک نفس واحدہ کی طرح ہے۔ مسلمانوں کا آپس کا محبت، آپس کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو چاہے وہ ذہنی تکلیف ہو۔ اگر آپ کسی کو الزام دیں گے تو آپ گویا کہ کسی اپنے بھائی کو الزام نہیں دے رہے، آپ اپنے آپ کو الزام دے رہے ہیں، چاہے آپ کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ وہ اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، دوسرے کو تکلیف نہیں دے رہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، چاہے آپ کو اس کا احساس ہے کہ نہیں۔ اور یہ انداز قرآن و حدیث میں کئی جگہ اختیار کیا گیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو قتل نہ کرے، کیونکہ انسان کا جسم، انسان کی مرضی، جسم پہ انسان کی مرضی نہیں چلتی، اس سے خودکشی بھی مراد ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے دوسروں کو قتل کرنا بھی مراد ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے، اپنے بھائی چارے کو۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، قرآن یہ بھی کہتا ہے اپنا تزکیہ نہ کرو۔ اس سے مراد علماء نے، مفسرین نے، انسان اپنی تعریفیں کرتا رہے، یہ بھی مراد لیے ہے، اور اس سے دوسروں کی بلا وجہ کی تعریف، دوسروں کی خوشامد، یہ بھی مراد لی ہے۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنا تزکیہ نہ کرو، اس میں اپنا تزکیہ بھی منع ہے، دوسرے کا تزکیہ بھی منع ہے، بلا وجہ دوسرے کی تعریف انسان کرے جس کو خوشامد کہتے ہیں، یہ گویا کہ دوسرے کے آپ منہ میں مٹی ڈال رہے ہیں، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ تو اسے تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کسی کی خوشامد کریں گے تو بلا وجہ وہ تکبر میں مبتلا ہوگا، وہ سمجھے گا میں تو بڑا اچھا ہوں، اتنا اچھا ہے نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ نہ کرو، اللہ کو بہتر پتہ ہے، ہوا اعلم بمن اتقى، کون زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اختلاف ڈال دیتا ہے ان کے درمیان۔ کیوں شیطان اختلاف ڈال دیتا ہے؟ شیطان کو کیا پڑی ہے ہمارے درمیان پڑھنے کی؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ اس نے شروع سے قسم اٹھائی ہوئی ہے، جب سے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے، اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، قصور اس کا اپنا تھا، اس نے آج تک قصور مانا نہیں اپنا، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے ذلیل ہونا پڑا، میں تو اللہ کے بڑے قریب ہو گیا تھا، مجھے تو اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا تھا، میں تو فرشتوں کے درمیان رہ رہا تھا،
تو مجھے تو انسان کی وجہ سے ذلیل ہونا پڑا، خوار ہونا پڑا، میرا قصور تو ہے نہیں۔ ایک دوست نے اپنی غلطی نہیں مانی، اپنی غلطی ماننی چاہیے۔ غلطی اس نے کی اور بالکل اس نے غلطی کی اللہ کے حکم سے، اس نے حکم عدولی کی، اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس کی جتنی مرضی توجیہ کرتا رہے کہ جی وہ انسان تو مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، بالفرض بالفرض اگر آگ مٹی سے بہتر بھی ہو تب بھی شیطان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ویسے آگ مٹی سے بہتر ہوتی نہیں، وہ الگ تفصیل ہے، اگر بالفرض آگ مٹی سے بہتر ہو بھی تب بھی شیطان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یا تو شیطان خود بخود اس نے اپنے آپ کو خود آگ سے پیدا کیا ہو، اس کے اندر اس کا کوئی کمال ہو، اور انسان کے مٹی سے پیدا ہونے میں انسان کا کوئی اپنا عمل دخل کوئی کردار ہو۔ نہ شیطان کا آگ سے پیدا ہونے میں کوئی ذاتی کردار ہے، نہ انسان کا مٹی سے پیدا ہونے میں کوئی ذاتی کردار ہے۔ اس اعتبار سے تو انسان جانوروں سے بھی کوئی افضل نہیں ہے، اس اعتبار سے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں۔ ہاں اگر اللہ کہیں کہ میں نے انسان کو جانوروں سے افضل کیا ہے تو اللہ کی جو مرضی، اللہ جس کو مرضی جس پر فضیلت دے دے۔ انسان یہ کہ میں چونکہ انسان ہوں میں جانوروں سے افضل ہوں، بھئی انسان کیا میں یا آپ، ہم جو انسان ہیں ہم اپنی مرضی سے انسان بنے؟ ہم تو اپنی مرضی سے انسان نہیں بنے۔ کیا شیطان اپنی مرضی سے جن بنا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے تو جن نہیں بنا، اپنی مرضی سے تو آگ سے پیدا نہیں ہوا۔ تو جس اللہ نے پیدا کیا، شیطان کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کتنا عجیب اس کا عذر ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ وہ کہتا ہے میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کتنا عجیب عذر ہے کہ وہ اللہ جو حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، اس اللہ کو کہتا ہے میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں کرنا؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ بھئی کتنا اس کا منطقی اور واضح جواب ہے، وہ اتنا انڈرسٹوڈ ہے، اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ بھئی جب پیدا اللہ کر رہے ہیں تو اگر مٹی افضل بھی ہے بالفرض مان لیتے ہیں مٹی افضل ہے، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، تو جس نے افضل بنایا ہے اگر آگ افضل ہے تو وہی کہہ رہا سجدہ کرو۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے بادشاہ کے دو خادم ہیں یا بادشاہ کے ساتھ دو اس کے سیکرٹری ہیں، ایک کو بادشاہ بہت نواز دے اور ایک کو بادشاہ زیادہ نہ دے۔ اب جس کو بادشاہ بہت نواز رہا ہے، بادشاہ اس سے کہتا ہے جس کو زیادہ نوازا ہے کہ تم فلاں کی عزت کرو، فلاں کو تم سہارا دو، یا کوئی ایسا کام کہتا ہے۔ وہ جس کو بادشاہ نے بہت نوازا ہوا ہے وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری توہین ہے۔ بھئی جس کی وجہ سے آپ کو کوئی مقام ملا ہے، اگر وہی حکم دے پھر تو ہر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارا میں کہہ رہا ہوں اگر ہم فرض کریں آگ افضل ہے تو تب، ورنہ تو یہ سوال ہی یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آگ افضل ہے کہ مٹی افضل ہے، اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہے۔ تو شیطان اپنی غلطی ماننے کی بجائے وہ آج تک وہ آدم کو دوش دیتا ہے، وہ انسان کو دوش دیتا ہے، تو وہ دشمن ہے ہمارا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا، مجھے اللہ نے دھتکار دیا ہے، وہ اللہ پر بھی الزام ہے، نعوذ باللہ اللہ اتنا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ پر بھی الزام ہے۔ تو انسان کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا، چلو میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں اب انسان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، وہ ہمارا دشمن ہے اب وہ۔ تو اس نے اپنی غلطی نہیں مانی، غلطی آدم سے بھی ہوئی، حضرت آدم نے اپنی غلطی مان لی، شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی، تو وہ انسان کا دشمن ہو گیا۔ اب اس نے اپنی دشمنی نبھانی ہے، اور دشمنی نبھانے کا ایک بہت بڑا اس کے پاس ٹول، اس کے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ ہماری زبان ہے۔ ہماری زبان کا غلط استعمال یہ شیطان کا کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے ہمیں اللہ سے دور کرنے کا۔ وہ ہمارے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وسوسہ ڈال کر کہ جی اپنی زبان کا غلط استعمال کرو، جب ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو شیطان کو بہت بڑا موقع مل جاتا ہے ہمارے درمیان اختلاف ڈالنے کا، دشمنی ڈالنے کا۔ اور جب ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، قطع تعلقی ہوتی ہے، تو قطع تعلقی ہمارے جہنم میں جانے کا اللہ معاف کرے بہت بڑا ایک سبب ہے۔ اس طرح صلہ رحمی جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ صلہ رحمی جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ جب اللہ نے
رحم کو پیدا کیا، صلہ رحمی، رحم کو. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ، رحم نے اللہ کو حقب سے پکڑ لیا. حقب کمر کو کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تو اس پر، میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، صحیح حدیث ہے جی، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کر دیا، فلما فرغ منہ، جب اللہ مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہو گئے، قامت الرحم، تو رحم کھڑا ہو گیا. رحم یعنی صلہ رحمی جس سے ہے، رحم رشتہ داری. فاخذت بحقو الرحمن، اس نے رحمان کو رحمان کے حقب سے پکڑ لیا. حقب کہتے ہیں یہ جس جگہ پر تہبند وغیرہ باندھی جاتی ہے. اب کیا مراد ہے اس سے، اللہ کو بہتر پتہ ہے. جیسے اللہ کی شایان شان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم نے رحمان کو کے حقب سے پکڑا. فقال له مہ، اللہ نے کہا کیا ہے. قالت، اس نے کہا رحم نے، هذا مقام العائذ بک من القطیعہ، رحم کہتا ہے اے اللہ میں قطع رحمی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. قطع رحمی سے پناہ مانگی رحم نے. تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا الا ترضین ان اصل من وصلکی، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں، واقطع من قطعک، جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں. تو صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے. جو لوگوں سے صلہ رحمی لوگوں کو ملاتا ہے، اللہ اسے ملاتے ہیں. اور جو لوگوں کو کاٹتا ہے تو اللہ اسے کاٹتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کیا تو راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں، جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں. قالت بلا یا رب، تو رحم کہنے لگا اے اللہ کیوں نہیں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی. تو اللہ نے فرمایا فضا کی، ایسا ہی ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، قرآن کی اس آیت میں بھی یہی میسیج ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تو یہ ہے صلہ رحمی کی فضیلت اور قطع رحمی کی مذمت. تو قطع رحمی کی بہت بڑی وجہ ہماری زبان ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم کسی اپنے، اور قطع رحمی میں جو جتنا رشتہ دار ہو اس کا اتنا بڑا تعلق ہوتا ہے، باپ ماں بیوی بچے سب سے زیادہ ان کا حق ہے. پھر جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا حق زیادہ ہوتا ہے. اور اس حق میں قطع رحمی کب ہوتی ہے، قطع رحمی کی ایک بڑی وجہ ہمارے اعمال بھی ہوتے ہیں، افعال بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ ہماری زبان ہوتی ہے. ہم زبان سے دھیان نہیں کرتے، کسی کے بارے میں غلط کلمات کہہ دیتے ہیں، کسی کے بارے میں دھیان نہ کرتے ہوئے ہم نے ایسے الفاظ بول دیے، اس کو وہ مائنڈ کر گیا، محسوس کر گیا، اور ہم نے پرواہ ہی نہیں کی. ہم نے کسی کے ایسے القاب بول دیے، ہم نے کہا وہ تو مائنڈ ہی نہیں کرتا، وہ اندر اندر وہ اس کی ہم سے ناراضی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے القاب سے پکارتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے ویسے ہم سے، لیکن وہ مائنڈ کرتا ہے اس کو، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا. ہم اس کے القاب پکارے جا رہے ہیں، ہم کسی پر الزام لگا رہے ہیں، کسی کے بارے میں الٹے سیدھے اشارے کر رہے ہیں. تو یہ جو خاص طور پہ غیبت کسی کی کر رہے ہیں، کسی کی چغلی لگا دی، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ نہیں. اور شیطان ان چیزوں کے ذریعے ہمارے درمیان آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر ایک طرف سے یہ ہو جائے تو دوسرا شخص مائنڈ کرتا ہے بہت زیادہ، قطع رحمی کی بنیاد پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا شخص جو ہے وہ اگر کوئی آپ سے برا بھی کرے تو اگلے شخص کو چاہیے کہ وہ دفاع کرے، جواب دے اچھے طریقے سے. اگر پہلے شخص نے اگلے بندے کو اچھے طریقے سے نہیں پکارا تو اسلام تقاضا کرتا ہے، ہمارا دین تقاضا کرتا ہے اگلے بندے سے، اگلا بندہ برائی اگر اس نے برائی کی ہے تو یہ برائی کا جواب اچھائی سے دے. ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ برائی کا دفاع اچھائی سے کریں، اس کا درگزر کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ درگزر کرنا اور برائی کا جواب اچھائی سے دینا، اس کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ دو دشمن گہرے دوست بن جاتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس بندے سے اچھا سلوک کرنا جو ہم سے اچھا سلوک کرے.
بھئی اگر کوئی ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے، آپ اس سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ اس سے صلہ رحمی نہیں کر رہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلہ رحمی کی فضائل بیان کی، صلہ رحمی کی بہت فضیلت ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، بہت بڑے فضائل ہیں صلہ رحمی کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس قسم کی بہت ساری احادیث ہیں، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، قطع رحمی سے دنیا میں سزا ملتی ہے، اور لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے اچھا سلوک کرے گا ہم جواب میں اچھا سلوک کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو واجب ہے، اچھائی کے جواب اچھائی سے دینا۔ اگر آپ اچھائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں تو آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، آپ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں کر رہے۔ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ صل من قطعک واعف عن من ظلمک، جو آپ سے قطع رحمی کرے آپ اسے صلہ رحمی کریں، جو آپ پہ ظلم کرے آپ اسے معاف کریں، یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے سیدھے بندے ہیں، جو ہم سے ٹھیک کرے گا ہم سے ٹھیک چلیں گے، جو صحیح نہیں چلے گا ہم ویسے ہی چلیں گے، ہم اینٹ کے جواب پتھر سے دیں گے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ پہلے بندے نے غلط کیا، اگلا بندہ بھی کہتا ہے میں اینٹ کے جواب اینٹ سے دوں گا، بلکہ میں اینٹ کے جواب میں میں اس سے کم ہوں، میں زیادہ جواب دوں گا، اس سے بات مزید بڑھ جاتی ہے، اور اس سے بات بہت آگے بڑھ کر اللہ معاف کرے قطع تعلقی اور بعض دفعہ تو لڑائیاں اور جھگڑے اور قتل و غارت تک صرف زبان کی وجہ سے قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے، صرف زبان کی وجہ سے، اور شیطان درمیان میں آ جاتا ہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، آپ برائی کے جواب اچھائی سے دیں تو اگر دو کے درمیان دشمنی ہے تو وہ گہرے دوست بن جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دینا، صلہ رحمی کرنا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اس کی تلقین یا یہ کس سے سرزد ہوگا یہ نیک عمل برائی کا جواب اچھائی سے، یہ صرف صبر کرنے والوں سے ہی یہ چیز سرزد ہو سکتی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ کام تو ایک بڑے نصیب والا شخص کر سکتا ہے، ہر شخص نہیں یہ کام کر سکتا، یہ سیدنا یوسف جیسا شخص کر سکتا ہے۔ بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کیا، انہوں نے ایک جملے میں سارا معاملہ نمٹا دیا، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفار، آپ نے سب کو معاف کر دیا، جنہوں نے آپ کے قتل کی سازشیں کی اور کون سی تکلیف تھی جو آپ کو نہیں دی، لیکن آپ نے انہیں معاف کیا۔ یہ صبر لایا کیسے جائے؟ یہی کیسے لایا جائے، یہی اصل میں اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوگی، جب واضح ہوگی تو ہم اس کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی۔ اگر ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، ہم نے برائی کے جواب اچھائی سے دینا ہے، کبھی ہم یہ پڑھیں گے ہی نہیں، کبھی ہم یہ سنیں گے ہی نہیں، تو ہمارے دل میں آئے گا ہی نہیں۔ جب پڑھیں گے، سنیں گے اور کوشش کریں گے، یہ کام صبر کے بغیر نہیں ہوگا، یہ کام اپنا جی مارے بغیر نہیں ہوگا، اپنے آپ کو اس میں کنٹرول کرنا پڑے گا، بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا، بڑا مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ یعنی یعنی نبیوں کی یہ صفات ہیں، یا یہ بہت نصیب والے شخص کی صفات ہیں، یہ عام لوگوں سے یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ صبر کرنے والے ان سے یہ ہوگا۔ صبر کا کیا مطلب؟ اپنے آپ پر انسان کتنا کنٹرول کر سکتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، ایک بندہ برا بلا کہی جا رہا ہے، کہی جا رہا ہے، برداشت کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے ان سے بھی برداشت نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جا رہے ہیں کہ کتنا اچھا کر رہے ہیں ابوبکر صدیق، لیکن ایک وقت آتا ہے ابوبکر صدیق بھی برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اٹھ جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، آپ نے محسوس کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق سب چھوڑ چھاڑ کے پیچھے جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول، وہ آپ دیکھ رہے تھے، وہ مجھے برا بلا کہی جا رہا ہے، کہی جا رہا ہے، میں برداشت کیے جا رہا ہوں، کہاں تک برداشت کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ جواب دے جا رہا تھا تمہاری طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے،
کہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آیا نہیں برداشت ہوا تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دینا شروع کیا، اگرچہ وہ جائز ہے، اگر کوئی بندہ کسی سے زیادتی کرے تو جواب میں اس کے برابر زیادتی کرنا جائز ہوتا ہے، اس سے زیادہ زیادتی کرنا نہیں، قرآن اس کی اجازت دیتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دو یا بدلہ دو تو اتنی سزا دو جتنا تم سے برا سلوک کیا گیا، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم معاف کر دو، صبر کر دو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ پھر وہاں سے ہٹ گیا، تو پھر میں بھی اٹھ گیا وہاں سے۔ تو بہرحال کیسے ہوگا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑے گا، اور یہ جو صلہ رحمی کے فضائل ہیں یہ سامنے رکھنے پڑیں گے، قطع رحمی کے جو نقصانات ہیں، اللہ کی ناراضگی، شیطان سامنے آ جاتا ہے۔ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ غصہ کیے جا رہا ہے، اتنا غصہ کہ آنکھیں اس کی سرخ ہو گئیں، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ پتہ ہے، اگر میں ایک کلمہ اگر یہ شخص یہ کلمہ پڑھے تو یہ اس سے یہ جو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور یہ تپ رہا ہے غصے سے، تو یہ کلمہ پڑھے تو یہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے نا درمیان میں۔ اب شیطان کو بھگانے کا سب سے بڑا ذریعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن یہ پڑھے کون غصے میں؟ اگر آپ کسی کو غصے میں کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وہ بندہ شاید آپ کو مارنے پر ادھر آئے کہ جی آپ مجھے کہہ رہے ہو میں اعوذ باللہ پڑھوں۔ کوئی بندہ کسی سے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور غصہ نہ کرو، اگلا بندہ غصے میں آ جائے، مزید غصے میں آ جائے گا، آپ سے ناراض ہونا شروع ہو جائیں گے، اصل میں شیطان درمیان میں آیا ہوتا ہے۔ یہ ویسے کافی گہری بات ہے کہ یہ معاملات میں انسان جی کو طرح میں کری جا رہا ہے، اس طرح میں کری جا رہے ہیں، اس دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا دیکھ ہو جاتا ہے کہ وہ معاملات کی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کئی دفعہ Recording in progress. زیادہ بڑھ جتنا کہ وہ بعد ریاست میں شیطان اصل طریقے سے آپ نے کرنا ہے، وہاں سے ایک حکمت بھی ہونی چاہیے پھر کہ زیادہ ہی نہ آپ ڈر جو زیادہ ہی نہ سوچیں کہ وہ آپ کری جائیں اس کے اوپر۔ دیکھیے ایک شخص نہیں، اگر ایک شخص آپ کی نرمی سے، آپ کی نرمی کا اس پر غلط اثر ہو رہا ہے تو آپ اس کو جواب دے دیں، برابر کا جواب دے دیں۔ اگر کسی شخص پر آپ کی نرمی کا غلط اثر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں نہیں یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نرمی کرنے سے ہمیشہ نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نرمی جس چیز میں آتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، اور سختی جس چیز میں آتی ہے اسے وہ داغدار کر دیتی ہے۔ تو نرمی عام طور پہ زیادہ ایسا نہیں ہوتا کہ نرمی نقصان دے، زیادہ تر نرمی فائدہ دیتی ہے، زیادہ تر صلہ رحمی فائدہ دیتی ہے، زیادہ تر برائی کا جواب اچھائی سے دینا فائدہ دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ وہ جو ہے وہ اتنا ہی وہ اللہ کا نافرمان ہو اور اتنا ہی اس سے کوئی پرواہ نہ ہو، اگلا بندہ اچھا سلوک کیے جائے، برائی کا جواب اچھائی سے دیے جائے اور وہ آگے سے پھر برائی کیے جائے، تو ایسے لوگوں کو ہم برابر کا جواب دے سکتے ہیں، بلکہ کئی موقعوں پہ دینا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی ذکر کیا، سورہ شورا میں اللہ فرماتے ہیں کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، کہ وہ لوگ جب انہیں بغاوت پہنچے، جو زیادتی ایک بندہ کیے جا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم ینتصرون، پھر وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو بدلہ لینا کئی موقعوں پر یہ ایک اچھی صفت بھی ہوتی ہے، خاص طور پر جب ایسے حالات ہوں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر انسان مظلوم ہے تو مظلوم شخص جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے، ورنہ انسان کو دوسرے انسان سے دیکھیے قطع تعلقی سے بچنا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ زیادتی نہ ہو کسی کی طرف سے، 3 دن سے زیادہ ہم کسی سے بات کرنا نہیں چھوڑ سکتے، ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میں کسی کے ساتھ بات کروں گا میرا جھگڑا ہو جائے گا، ہم سلام دعا سے نہیں جا سکتے، ہمیں کم از کم اگلے بندے سے ملیں تو ہمیں سلام کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بس بندہ سلام کرے، بندہ آگے بات ہی نہ کرے، بندہ کم سے کم بات کرے، لیکن سلام دعا تک معاملہ رہنا چاہیے۔
تو بہرحال فرمایا کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ کہیں وہ بات جو کہ سب سے اچھی ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان اختلاف ڈال دیتا ہے لوگوں کے درمیان. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان ہے انسان کے لیے واضح دشمن. اور اس میں سب سے زیادہ فضیلت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. ماں باپ کو تو برے الفاظ کہنا تو درکنار، اف کہنا جو سب سے ہلکا کلمہ ہے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں ڈانٹو نہیں. وقل لهما قولا کریما، ان سے عزت کے ساتھ بات کرو. بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے ذلیل ہو جاؤ. وہ ذلیل وہ والا ذلیل ہونا نہیں جو غلام آقا کے سامنے ہوتا ہے، رحمت سے. وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے پہلو ان کے سامنے وخفض لهما جناح الذل، ذلت کا پہلو جھکا دو رحمت سے. وہ غلامی نہیں ہے، وہ عاجزی نہیں ہے جو غلام کی آقا کے سامنے ہوتی ہے. وہ شفقت اور رحمت کے ساتھ جو ہے وہ ماں باپ کے سامنے انسان کو اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، پھر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. سب سے بڑا حق ان کا ہے. تو اس کے بعد جو حق ہے وہ بیوی بچوں کا ہے، جس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم دوستوں سے، باہر کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے سب سے برے سلوک کا نشانہ ہمارے بیوی بچے بنتے ہیں. ہم دنیا سے ہر بندے سے اچھے طریقے سے بات کریں گے، لیکن بیوی بچوں سے ہم جب بھی بات کریں گے تو برے طریقے سے، غصے سے، گالم گلوچ کر کے. سب سے بڑا ہمارے حسن سلوک کے حقدار جو ہمارا جتنا قریبی ہے وہ اتنا بڑا ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہے اور ہماری اچھے بولنے کا حقدار ہے. ہم اس سے اچھے طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو آپ یعنی پیارے پیارے ناموں سے پکارتے تھے. حضرت عائشہ کو یا عائش پیار سے پکارتے تھے، یا حمیرہ کہتے کبھی. حمیرہ کا مطلب سرخ و سفید، یہ ایک تعریف کا ایک انداز ہے. تو آپ اس قسم کی آپ خوش طبی کیا کرتے تھے. ربکم عالم بکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تمہیں. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. یعنی اگر ہم اپنی زبان کا دھیان نہ کریں اور ہم اللہ کے نافرمانی کریں تو اب یہ شرک تو نہیں ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اللہ نے کبھی معاف کرنا ہی نہیں. تو یہ ایسی کمی بتاہی ہے، اللہ چاہے تو رحم کر دے، معاف کر دے، چاہے تو سزا دے دے. یہ اور اس جیسے گناہ، یہ ہلکا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان کے اوپر وکیل بنا کر، دروغہ بنا کر، زبردستی کرنے والا. نبی کا کام، دین کی دعوت دینے والے کا کام کسی پر اپنی بات ٹھونسنا نہیں ہے. اس کا کام ہے بات پہنچا دینا. بات پہنچا دینی ہے، کوئی مان لیتا ہے تو اپنا فائدہ کرتا ہے، نہیں مانتا تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارے گا. زبردستی بات منوانے کی ضرورت نہیں ہے. دعوت میں جبر نہیں ہوتا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو بھی ہے آسمان و زمین میں. آسمان و زمین میں جو بھی ہے اسے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. دیکھیے، نبیوں کو رسولوں کے درجات میں تفاوت ہے. اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے درجات میں تفاوت رکھا ہے. جس طرح یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی. اور تیسرے پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو رسول میں بعض رسول دوسروں سے افضل ہیں، نبیوں میں سے بعض نبی دوسروں سے افضل ہیں، اور نبیوں اور رسولوں میں سے علی الاطلاق رسول افضل ہیں. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسالت نبوت سے بڑا درجہ ہے. تو رسولوں میں بھی تفاوت ہے اور نبیوں میں بھی تفاضل ہے. نبیوں میں بھی اللہ نے ایک دوسرے کو
بعض سے افضل ہیں، رسولوں میں سے بھی بعض سے افضل ہیں، لیکن ہمیں امتیوں کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نبیوں کی فضیلت میں ایک نبی کی فضیلت بیان کریں اور اس انداز سے بیان کریں کہ کسی دوسرے نبی کی توہین ہو جائے. تو امتیوں کو ہمیں یہ حکم دیا گیا لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہ کریں. ہمارا عام موضوع یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نبیوں میں رسولوں میں فرق کریں. ہاں، اللہ تعالیٰ جنہوں نے پیدا کیے ہے، جو جس طرح ہمارے خالق ہیں وہ نبیوں کے بھی خالق ہیں، نبیوں کے بھی رب ہیں. اللہ نے نبیوں کے درجات میں رسولوں کے درجات میں تفاوت رکھا ہے، اور اس تفاوت کی یہاں نبیوں کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، تو اس فضیلت کی ایک وجہ کسی نبی کو کتاب کا ملنا. تو اسی لیے آگے وآتینا داود زبورا، اور ہم نے دی داود علیہ السلام کو زبور. حضرت داود علیہ السلام نبیوں میں سے ایک افضل نبی ہیں، اور ان کی فضیلت کی ایک وجہ ان پر زبور کا اترنا ہے. تو کتاب کا نزول ایک فضیلت کا باعث چیز ہے، اور بھی کئی فضیلت کی باعث چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، نبیوں کے درجات میں تفاوت ہے، ہمیں بچنا چاہیے ہم وہ تفاوت بیان کریں عامی انداز میں. باقی وہ فضائل جو اللہ نے نبیوں کے بیان کیے ہیں، تو وہ فضائل کی آیات احادیث آئیں تو ہم اس تفاضل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. عوامی انداز میں ہمیں بچنا چاہیے. ہوتا کیا ہے عوامی انداز میں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک نبی کی فضیلت بیان کرتے کرتے جب دوسرے سے تقابل ہو رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ دوسرے کی توہین ہو جاتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، تو اس سے بچنا چاہیے. لا نفرق بین احد من الرسل سے یہ مراد ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت کی بات کی ہے، تو مفسرین کہتے ہیں اصل میں یہاں اس تناظر میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اصل میں بعض لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے، آپ دیکھیے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم کفار کے جو عام اعتراض تھے وہ پڑھ رہے ہیں. کفار نے اعتراض کیا مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، پیچھے ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، عقلی نقلی دلائل ہم نے پڑھے. تو کفار کے اعتراض میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن یا یہ نبوت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی ہے؟ یہ نبوت مکہ یا طائف میں کسی عظیم شخص کو، جس کو کفار عظیم مانتے تھے، جو ان کا کوئی بڑا تھا، بڑا سردار تھا، تو اس کو قرآن اس پر کیوں نہیں نازل ہوئی؟ جس طرح سورہ زخرف میں اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف، یہ دو قریب قریب کی بستیاں ہیں. قرآن کریم کا نزول مکہ میں، آپ کو پتہ اترنا نزول شروع ہوا تو وہاں قریبی ترین دو بستیاں، دو شہر مکہ اور طائف تھے. تو انہوں نے کہا کہ مکہ اور طائف میں تو بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے سردار قسم کے لوگ ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں چن لیا؟ سرداروں میں سے کسی سردار پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، کس کو نبی بنانا ہے، اور نبیوں میں سے کس کو کس پر فضیلت دینی ہے، تو یہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیگر دلائل سے پتہ لگتا ہے تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے آپ افضل ہیں. سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید ولد آدم ہے، تمام بنی آدم کے سردار ہیں. چلیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.